نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، حق کا دعویٰ کرنے والے غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ حق پر ہم ہی ہیں، ہم ہی حق والی جماعت، یعنی یہ جماعت ہی حق والی جماعت ہے، اور ہر جلسے میں، ہر جگہ بیانات میں، جمعہ کے دن، عید میں ان کا یہی انداز ہوتا ہے، یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اور تمام جتنے بھی مسالک ہیں ان سب کا رد کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں حق والی جماعت یہی ہے۔ لیکن یہ حق کے دعوے دار اور یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے اور تمام مسالک کا رد کرنے والے اور ان کو باطل کہنے والے، گمراہ کہنے والے، ان کے اندر تو گمراہیاں بہت ہیں، ان کے اندر اختلافات بہت ساری خود بھی مان رہے ہیں، بہت سارے فتنے یہ ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک بات میں یہ بالکل ہی بری طرح ناکام ہے۔ ناکام تو بہت ساری باتوں میں ہوں گے، اس وقت کوئی نہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے، ایسی واضح چیز ہے کہ جس میں بری طرح غیر مقلدین بیچارے ناکام ہوئے ہیں، اور بالکل ہی ناکام ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہماری اس ٹاپک پر ویڈیو آئی ہیں، لیکن ایک ویڈیو ان کی شیخ محمد رحمانی کے سامنے آئی تو ویڈیو سنی اور یوں بالکل ہی عجیب معلوم ہوا، اور یوں سمجھو کہ یار کیا کہتے ہیں اس کو، رحم آنے لگا کہ بالکل بھائی اس بات میں بیچارے یہ قابل رحم ہیں، ان کے پاس یہ بات بن نہیں پاتی، دلیل نہیں مل پا رہا، بری طرح اس سلسلے میں ناکام ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ یہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ غیر مقلدین کا، اہل الحدیث کا وجود انگریز کے دور سے پہلے نہیں ہے ہی نہیں۔ مسلمان اس وقت موجود ہیں، اس وقت مسلمانوں کے اور مذاہب مسالک موجود ہیں، اور مقلدین حضرات کے مسالک موجود ہیں، عوام مسلمان جو موجود ہیں ان کی چیزیں ملتی ہیں، ان کے یعنی جو ان کے مسالک کا طریقہ کار وہ ملتا ہے، وہاں کے لوگ ملتے ہیں، ان کے علماء ملتے ہیں، کتابیں ملتی ہیں، بہت ساری ملتی ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اب یہ ایک بار نہیں، بار بار ان سے پوچھا گیا، کہا گیا، لیکن انہوں نے اپنے انداز سے بہت ساری کوششیں کی، لیکن ایک بار نہیں، بیچارے بار بار ناکام گئے، بار بار کوشش کی، بار بار ناکام گئے۔ اس طرح کی ایک اور کوشش کی، لیکن آپ سنیں، میں آپ کو سناتا ہوں، آپ بالکل ہی یار کیا میں کہوں، بالکل قابل رحم ہیں یہ لوگ۔ اب وہ شیخ محمد رحمانی دلیل دے رہا ہے، بات کر رہا ہے، اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا وجود نہیں بھئی، انگریز کے دور سے پہلے بھی ہے۔ اب وہ کس طرح سے ثابت کر رہا ہے، کیا کیا دلائل دے رہا ہے، کس انداز سے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو بہت ہی پرانے ہیں۔ ذرا آپ مل کر اس کو سنتے ہیں شیخ محمد رحمانی کو، تو آئیے سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ اہل حدیث کا وجود ہندوستان میں 1857 سے پہلے نہیں ملتا، یہ سراسر اتہام ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کے دور کے بعد، تابعین اعظام کے دور میں، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام ہی کے دور میں ہندوستان میں جب اسلام کی دعوت آئی تو وہ اہل حدیث کی دعوت تھی۔ ناظرین کرام، یہ شیخ محمد رحمانی کہتے ہیں یہ سراسر اتہام ہے۔ کیا اتہام ہے؟ کہ تمہارا وجود انگریز کے دور سے پہلے نہیں ہے، 1857 سے پہلے نہیں ہے، یہ کہتا ہے اتہام ہے۔ تابعین کے دور میں، صحابہ کے دور میں کہتا ہے ہندوستان میں جو اسلام کی دعوت آئی وہ اہل حدیث کی دعوت تھی۔ یہ ثابت اپنا وجود کر رہے ہیں اور قبضہ صحابہ کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ بھئی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کا وجود دکھائیں۔ کہتے ہیں صحابہ کی جو دعوت تھی وہ اہل حدیث کی دعوت تھی۔ اب صحابہ نے کہیں قرآن پڑھایا ہو نا، اب دنیا میں جس طرح کا بندہ کہیں قرآن پڑھائے اور کہے کہ یہ صحابہ والی دعوت ہے، صحابہ والا کام ہے، نہیں، یہ اس طرح کوئی، اب وہ کہتے کہ ہمیں تو صحابہ کے دور سے ہوں۔ یار دیکھیں کس طرح کی دلیل، کہتے صحابہ نے جو اسلام کی دعوت تھی وہ اہل حدیث کی دعوت تھی۔ چلو آگے سن لیتے ہیں، جناب کے دلائل سن لیتے ہیں کہ کس طرح اپنے وجود کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور اسی دور سے اہل حدیث ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ اہل حدیث کا وجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وجود سے منسلک ہے، حضور کی دعوت سے منسلک ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اہل حدیث کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے منسلک ہے۔ اب یہ کوئی بات ہے کہ منسلک ہے، یہ تو کوئی وجود، ہم آپ سے وجود آپ کا پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا وجود ثابت کریں کہ انگریز کے دور سے پہلے غیر مقلدین کا کوئی وجود نظر آتا ہے؟ آپ رہے ہیں نا مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کا وجود موجود ہے۔ یہ کون، یہ سارے ہی تو کہتے ہیں کہ ہماری دعوت حضور سے منسلک ہے۔ تمام جو ہے نا مسلمان کہتے ہیں ہم حضور کے امتی ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، تو سارے ہی کہتے ہیں نا، سارے اس بات سے منسلک ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ چلو آگے سن لیں، شاید کوئی بڑی دلیل دے ڈالی ہو۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، وہیں آپ نے فرمایا ما انا بقاری، یہ حدیث کا وجود تھا، اور قرآن اور حدیث یہ دونوں حدیث کے ناظرین کرام دیکھیں کتنی بڑی دلیل دی، کہا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا نا کہ ما انا بقاری، اب یہ اہل حدیث کا وجود ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اب یہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اہل حدیث کا وجود ثابت ہو رہا ہے۔ یار یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اتنے ان کے بڑے علامہ ہیں، اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنا وجود ثابت کرو، وہ کہتا ہے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اب وہ حضور کا فرمان حدیث ہے اور قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، لہذا اہل حدیث کا وجود ثابت ہو گیا۔ دیکھیں کتنے بیچارے ناکام ہیں اس بات میں، بالکل ہی ناکام، بالکل ہی ناکام، کوئی ان کو میرے خیال میں کوئی راستہ نہیں سوچ رہا کہ کہاں جائیں۔ اب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول کا فرمان ہو گیا، اب یہ اہل حدیث کا وجود ہو گیا۔ یہ خود قرآن و حدیث ہیں کیا؟ یہ خود قرآن ہے یا حدیث ہے؟ یار عجیب بات ہے۔ چلو آگے سن لیتے ہیں۔ یہ کوئی آدمی اتہام لگائے کہ 1857 سے پہلے ہندوستان میں حدیث کا وجود نہیں تھا، تو یہ تو سراسر اتہام ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی سے اہل حدیث کا وجود ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 1857 سے پہلے اہل حدیث کا وجود نہیں تھا، تو گویا وہ اتہام لگاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر کہ اس میں اتنی برکت ہی نہیں تھی کہ صحابہ کرام آئے ہندوستان اور اس کے باوجود یہاں پر کوئی اس دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہوا۔ لیں بھائی اب کہتا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں رسول اللہ کے عہد مبارک سے اہل حدیث کا وجود ہے۔ اور بھائی دنیا کے ہر خطے میں جب اہل حدیث کا وجود حضور کے دور سے ہے، پھر تمہاری علامات کیوں نہیں مل رہی؟ ہم بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی، پھر بھائی کہاں ہے تمہاری دینی خدمات؟ ہر خطے میں حضور کے عہد مبارک سے آپ کا وجود چلا آ رہا ہے۔ یہ انگریز کے دور سے پہلے آپ کی کوئی کتاب ہی نہیں مل رہی بھائی، کوئی آپ کی مسجد ہی نہیں مل رہی۔ وہ شوافع، حنابلہ، مالکیہ، احناف، ان کی کتب مل رہی ہیں، دینی خدمات مل رہی ہیں، ان کے علماء مل رہے ہیں، ان کی مساجد مل رہی ہیں۔ آپ کہاں تھے حضور کے عہد مبارک سے؟ اور ہر خطے میں تھے، ہر خطے میں کہتا ہے، لیکن وجود نہیں مل رہا۔ اب وجود کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، حضور کا فرمان کہتا ہے کہ اہل حدیث کا وجود ہو گیا۔ اچھا آگے عجیب بات اور کہہ دی کہ بھائی یہ اتہام ہے۔ کیسے؟ کہتے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام ہے کہ گویا کہ اللہ کے رسول کے منہج میں اتنی برکت نہیں تھی کہ صحابہ نے دعوت دی اور اسے کسی نے قبول نہیں کیا۔ اب یہ کوئی بات ہے؟ تو یہ تھوڑی بات ہے کہ فقہ حنبلی میں بھی ہے، البغنی لابن قدامہ فقہ حنبلی سارے مسلمان ہے، اس کے آپ سے پہلے جن کا وجود ہے وہی تو ہیں اصل مسلمان، مکتبہ ہے نا، وہی تو ہیں راہ حق پر چلنے والے، قدامہ میں لکھا ہے جنہوں نے صحابہ کی دعوت کو قبول کیا۔ تمہارا وجود نہیں ملتا، ان کا وجود ملتا ہے نا، جن کا وجود ملتا ہے انہوں نے قبول کیا ہے۔ سے بھی ڈائریکٹ لیا ہم تو جا یہ سکتا کہہ رہے ہے۔ ہیں نص اور علیہ سارے احمد ان کے نظر میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے، کوئی ماننے والے ہی نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والے ہی نہیں ہے، بس یہی ہے۔ آگے بخاری کی دلیل ہے، دیکھیں جناب، تو یہ آپ نے گفتگو سنی، اس میں کیا آپ نے دیکھا؟ آگے اس میں لکھا ہے کہیں کہہ رہا ہے کہ اگر اہل حدیث نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت نہیں ہے۔ اب عقلی کہہ رہا ہے دلیل کہ دیا ولی انہو حضور کے معاوضۃ، عہد مبارک سے یہ ہر معاوضہ خطے ہے میں چلے آ رہے جانبین سے ہیں، پھر بھی کوئی ان کا آگے لکھا ہے کہ وجود نام نہیں نظر آ رہا، کوئی کتاب نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، یہ دونوں کی رضامندی سے ایک ایگریمنٹ کو ختم کرنا ہے، بالکل یعنی اس نکاح پر کا غور کریں ایگریمنٹ ہوا تھا نا، تو اس کو دونوں کی رضامندی سے ختم کرنے کا نام ان کے پاس کوئی راستہ قدامہ نہیں فقہ ہے حنبلی یہ کی مشہور چیز ساری ثابت کتابوں کر میں لکھا سکیں۔ ہے، تو میں نے ویسی انگریز کے حوالہ دور دے سے دیا آپ کے پہلے سامنے۔ کوئی بڑی کتاب چھوڑو، کوئی ایک ان کا قاعدہ بھی لکھا ہوا ہو، قاعدہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے لکھا ہو۔ یہ جو ہر خطے میں موجود تھے نا، یہ دین کی خدمت نہیں کرنے والے تھے اس وقت، مسلمان دین کی خدمت نہیں کرتے تھے، ایک قاعدہ نہیں مل رہا۔ ہاں انگریز کے بعد جناب اخبارات، لٹریچر، بڑی بڑی کتابیں ان کی مل رہی ہیں انگریز کے دور کے بعد۔ اچانک سے انگریز کے دور کے بعد ان کی دینی خدمات وجود میں آ جاتی ہیں،
اور انگریز کے دور سے پہلے وجود نہیں ہے، بس قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ یار اہل قرآن کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کوئی بات ہے نا، اہل قرآن بھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، اب قرآن نازل ہوا، اہل قرآن کا وجود ہو گیا۔ اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ کر دعوت دیتے ہیں، اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر دعوت دیا کرتے تھے نا، احادیث میں موجود ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر دعوت دیا کرتے تھے، تو وہ کہیں گے یہ دعوت ہمارے والی دعوت ہے، لہذا ہم اس دور سے یہ کوئی بات نہیں بنتی، یہ کوئی تکی نہیں بنتی۔ وجود ان کا نہیں ہے انگریز کے دور سے پہلے، انگریز کے دور کے بعد ہے، لہذا اس بات میں یہ ناکام ہیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ غیر مقلدین کا وجود انگریز کے دور سے پہلے ثابت ہی نہیں ہے۔